الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول پورا پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بھی تکلیف نہیں دیتا، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورۃ الانعام کی آیت 152 ہے۔ آیت 151 میں 5 چیزیں اللہ پاک نے خود بیان فرمائیں جو حرام ہیں مسلمان بلکہ انسان کے لیے ان کا ارتکاب جائز نہیں۔ پہلی چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جو سب سے بڑا ظلم ہے اور کفر ہے اور ناانصافی ہے، اور رب کا حق بندوں کو دیتے پھرنا ہے۔ دوسری بات وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے برا سلوک منع ہے کسی بھی درجے میں، بالخصوص بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف تک کرنا بھی جائز نہیں۔ اور صرف اسلام کا حسن ہے، دین اسلام میں یہ کمال اور خوبی ہے، ہر چیز کو اللہ نے اس کے درجے میں رکھا ہے۔ پہلا حق رب کا ہے تو دوسرا حق ماں اور باپ کا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ لا تقتلوا، قتل منع اور ناجائز اور حرام ہے، بالخصوص اپنی اولاد کو مسکنت فقیری کے ڈر سے، اور بے مال ہے کھلائیں گے کہاں سے، اس خوف سے قتل کرنا، اور اس قتل کے کئی درجے ہیں۔ یہ جو منصوبہ بندی کہ بچے دو ہی اچھے، ایک دو بچے ہوئے بس نس بندی کروا دی، ایسا علاج کہ جس سے آگے بچہ پیدا ہی نہ ہو، حرام ہے۔ اور کسی بھی طور سے ظاہر اولاد کے ساتھ ہر باپ کو جو تعلق اور محبت اور قربت ہوتی ہے کسی دوسرے کو نہیں، جہاں ماں باپ کا حق ذکر فرمایا، ساتھ ہی اولاد کے حقوق کہ رزق ہے لوگوں تمہیں بھی رب دیتا ہے، جو تجھے پیدا کیا آج تک کھلایا تو تیری اولاد کو کیوں نہیں دے گا؟
جو مقسوم ہے ان کے حصے کا انہیں بھی مل کر رہے گا، دینے والا رب ہے۔ فواحش سے بچنا، چوتھے نمبر پر بے حیائی کے کام صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے حیا والے بنے رہو اور خلوت اور علیحدگی میں، اکیلے میں جو چاہو کر لو، یہ اسلام کا طرز نہیں ہے۔ ظاہر ہو لوگوں کے سامنے تم ہوتے ہو یا اکیلے میں، برائی بے حیائی کا کام وہاں بھی جائز نہیں، اور سامنے تو اور زیادہ اشد ہے۔ پانچویں اور آخری بات، کسی انسان کو نہ حق قتل کرنا بلکہ کسی بھی جان کا ضیاع، یہاں تک کہ جان بوجھ کر چیونٹی پر بھی پاؤں دینا جائز نہیں، وہ بھی رب کی ایک مخلوق ہے۔ ہاں، حدیث مبارکہ میں جو حشرات اور جو جانور تمہارا نقصان کرے ان کو تلف کرنا جائز ہے۔ مچھر ہے کاٹتا ہے تو کوئی ایسی دوائی یا دھواں استعمال کرنا وہ مر جائے، وہ موذی ہیں، ایذا پہنچا۔ فرمایا کہ سانپ نظر آئے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی جوتا اور ڈنڈا لے کر اسے مار دو، ڈسے نہ، اس میں تو علت یہ ہے۔ لیکن حق قتل کرنا اور پھر انسان کو، یہ ایسے ہے، قرآن میں آیا کہ روئے زمین پر جو کروڑوں اربوں انسان ہیں، اس نے سب کو ہی مار ڈالا، اتنا بڑا گناہ۔ یہ 5 چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، ان کے ساتھ اس آیت میں جو بھی پڑھی ہے 4 اور چیزیں ملائی ہیں، یہ 9 کی 9 حرام۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی شاہ نے 3 اور باتیں ذکر فرمائی کہ وہ بھی ممنوع اور حرام ہیں۔ پہلے 5، پھر 4، پھر 3۔ تو یہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت اور قانون ہے، اس پہ چلو، نہ یہ کہ اپنے پاس سے گاڑ کر باتیں کہ حلال جانوروں کو حرام قرار دو، وہ جائز نہیں۔ اس اتفاق میں جو 4 چیزیں آئی ان میں سب سے پہلے یتیم کا مال ہڑپ کرنا کسی بھی ناجائز ذریعے، کیوں کہ یتیم شرعاً اس کو کہتے ہیں کہ باپ فوت ہو گیا، اولاد بیٹے بیٹیاں اس کے چھوٹے ہیں، نابالغ بچوں کا باپ فوت ہو جائے شرعاً وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ جب بالغ ہو جائیں گے تو تب وہ یتیم نہیں رہیں گے۔ یتیم بچوں کا سرپرست اور ولی ان کا باپ تھا۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جس بچے کے ساتھ اس کا باپ ہو، لوگ اس سے بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں، باپ کی خوشنودی کے لیے، باپ کے تعلق سے۔ اور جس کو جو اکیلا اور اس کا کوئی سرپرست نہیں، آگے پیچھے، تو اس کو لوگ پہچانتے بھی نہیں، یہ کون ہے، کہاں کا ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں کمزوروں کی بڑی ہی قدر ہے اور ان کا لحاظ ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ان یتیم بچوں کا مال کوئی نہ کھائے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں، یہ کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں تو پھر تم ان کے مال کی حفاظت کے لیے اور تحفظ کے لیے ان کو اپنے ساتھ خلط کرو، ملاؤ، حفاظت کرو، لیکن کھاؤ نہ، ہڑپ نہ کرو۔ اور جب وہ باشعور ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو، اب وہ خود سنبھالیں اور ان کو طریقہ بھی آئے۔ یہ چھٹی بات تھی۔ 7ویں چیز اللہ تعالی شاہ نے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ارشاد فرمائی ہے، ناپ تول کو پورا رکھنا۔
किसी को तुमने कुछ देना है तोल कर नाप कर तो थोड़ा सा ज्यादा दो, लेना है तो पूरा या कम पर ही राजी हो जाओ। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बड़ी जवान मर्दी का काम है और इससे बड़ी ही बरकतें होती हैं कि किसी का हक मेरी तरफ ना आए, मेरा कोई थोड़ा बहुत चला जाए तो जो लोग इस पर अमल करते हैं इसकी बरकत से वो खूब मुतमत्ते होते हैं। अगली बात इरशाद फरमाई कि इज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, जब भी बात करो गवाही दो नजर मानो तो इन चीजों का लिहाज रखो, बात को सच कहो और उस पर पूरे उतरो। खा वो सच्ची बात किसी तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ करती हो, तो ये जी मेरा भतीजा है, ये अंकल है, ये मामू है, इसलिए मैं तो इसके बारे में सच नहीं बोलता। नहीं, ये सच बोलना है अल्लाह के फरमान पर, उससे कोई खुश होता हो नाराज होता हो, रब को नाराज नहीं करना। और आखिरी बात इरशाद फरमाई व बिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह के अहद को पूरा करो। सबसे पहला अहद वो यही है, मुसलमान का मतलब ही ये है कि अल्लाह की हर बात को मानूंगा और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को इख्तियार करूंगा। जितने काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, नमाज पढ़ना, सच बोलना, पूरा तोड़ना, सारे हुक्म अवामर उनकी पाबंदी करूंगा। और जिनसे रब ने मना किया है, अभी गुजरे फवाहिश हैं, छोटे बड़े गुनाह हैं, कत्ल है, बेहयाई के काम है, ये मनहियात हैं, इन रोकी हुई चीजों से मैं बचूंगा और रुकूंगा। और अल्लाह के अहद के साथ बंदों से जो वादा किया हो, बशर्ते कि वो खिलाफ शरीयत ना हो, गुनाह के काम का वादा ना हो, तो फिर उस वादे को पूरा करना भी फर्ज है, ताकि इंसान के सच्चे होने पर कोई धब्बा और दाग न लगे। सब लोगों को इत्मीनान हो कि ये बंदा सच बोलता है और बोले हुए अपने बोल को पूरा करता है और पूरा उतरता है। और कुरान पाक की खूबियों और कमालात में कि ये नामी चीज जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बद अहदी न करो, अहद के खिलाफ न करो, इसमें वो पिछली 8 चीजें भी आ गई। वो भी तुम्हारा रब के साथ वादा है, तुम मुसलमान हो तो मन ही याद से बचना है, अवामर की पाबंदी करना है, तो इससे तुम्हारा रब खुश होगा और दुनिया में तुम्हें सहूलतें और बरकतें अता करेगा और आखिरत में तुम्हें इनाम देगा, उस पर अजर सवाब मुरतब होगा और फिर तुम्हें मकाम कुरब जन्नत मिलेगी, दोज़ख से बच जाओगे। और अगर शरीयत पर अमल नहीं किया, अल्लाह के हुक्मों को जानना ही नहीं, मानना ही नहीं, ये सरापारी नहीं पड़े, तो फिर कौन सा इनाम और कौन सा सवाब। ये कुरान पाक अवामर और नवाही से भरा हुआ है। कोई एक बात ऐसी आप पेश नहीं कर सकते जिंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक, कब्र के अंदर जाने तक, कि इस्लाम ने और अल्लाह ने और उसके पाक पैगंबर ने फलां बात को बताई नहीं। सब चीजें खोल कर रखी हैं, जुजियात भी कुल्लियात भी। अलग तुम अकेले रहते हो, लोगों के साथ तुम्हारे मामलात है, और जिंदगी में बचपन, जवानी, बुढ़ापा और कुहूलत और शेखूफत सब अहकाम की सराहत मौजूद है। कमी है तो हमारे अमल,
اندر عمل کی کمی ہے جو ہونی نہیں چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کامل مسلمان بنو، ادھوری چیز کسی بندے کو کچھ بھی پسند نہیں آتی۔ ایک شخص اس کی آنکھیں کان ہاتھ سب ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ، اور اگر آنکھوں سے معذور ہے، بظاہر تو اس کا ایک جز نہیں ہے لیکن ساری دنیا اس کے لیے کالی ہے، اسے تو کچھ بھی نظر نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، نہ کھانے کی نہ پینے کی، نہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے جسم میں، آنکھیں نہیں تو گویا کہ کچھ بھی نہیں، حالانکہ باقی سب کچھ، کان بھی ہے، زبان بھی، دماغ بھی، سب ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی ایک جز کے اندر جب ہم کمی کرتے ہیں تو بہت بڑی کمی واقع ہوتی ہے جو ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کرنا، اللہ سب کو شفا صحت عطا کرنا، روحانی جسمانی امراض سے یا اللہ تعالی نجات عطا کرنا، شفا عطا کرنا، صحت عطا کرنا یا اللہ، زندگی ہے با ایمان تندرستی نیکی والی زندگی عطا کرنا۔ دعا میں موجود ہے سب کی نیک دعائیں باری تعالی شان و قبول کرنا، پاک دکھ زیادہ مصیبتوں غم سے نجات عطا کرنا۔ یا رب کریم جو ہے ایمان دنیا سے چلے ان کی بخشش مغفرت کی، کامل دین کی سمجھ سب مسلمان ایمان یا اللہ عمل کی توفیق عطا، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔